السلام علیکم دوستو، میں ہوں منور حسین ملغانی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل 3JR TV۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک بلوچ قبیلہ جس کا تعلق رند سے ہے، اس قبیلہ کو گورگیج اور گورگج کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ مگر ان کی تاریخی ہسٹری سے پہلے ہم آپ سے مکمل بلوچ تاریخ آپ کے سامنے مختصر کر کے بیان کریں گے۔ اس کے بغیر کسی بھی بلوچ قبیلہ کی تاریخ نامکمل رہتی ہے۔ دوستو، یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے، بلوچ کا لغوی معنی کیا ہے؟ یہ نسلاً کون ہیں؟ ان کا زمانہ قدیم میں تعلق کس علاقے سے تھا؟ کیا یہ زمانہ قدیم سے ان کا تعلق اسی علاقے سے ہے؟ اگر یہ باہر سے آئے تو ان کی ہجرت کی وجہ کیا تھی اور کب ان کی پہلی ہجرت ہوئی؟ ان کا لباس اور زبان باقیوں سے مختلف کیوں ہے؟ بلوچوں کی قدیم روایت اور تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ لوگ نسلاً عرب ہیں۔ ان کا قدیم تعلق عرب کے ملک شام کے شہر حلب سے ہے۔ حلب شہر شام اور عراق کی سرحد پر واقع ہے۔ جب سن 65 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد افواج یزید نے ان لوگوں کی تلاش شروع کر دی جو حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہمدردی رکھتے تھے۔ وہ لوگ جان کے خوف سے شہری زندگی ترک کر کے پہاڑوں میں روپوش ہو گئے اور انہوں نے شہری زندگی ترک کر کے پہاڑوں میں ہمیشہ کے لیے سکونت اختیار کی۔ عرب کے لوگ صحرائی عربوں کو یعنی دیہاتیوں کو عرابی یعنی گوار کہتے ہیں۔ اسی طرح شہری عربوں نے وہ گروہ جو شہری زندگی ترک کر کے پہاڑوں میں روپوش ہو کر رہ رہے تھے ان کو بلوج بے لام واو جیم یعنی جنگلی یا درندے کا لقب دیا۔ جب حجاج بن یوسف کا دور آیا تو اس نے پہاڑوں میں ان کو تلاش کر کے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے ایرانی پہاڑوں میں آ کر پناہ لی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی نفری میں اضافہ ہوتا گیا۔ پہاڑوں میں رہنے کی وجہ سے ان کی زبان، لباس اور رسم و رواج باقیوں سے جدا تشکیل پا گئے اور جب انہوں نے اسی طرح صدیوں پہاڑوں میں ہی رہے تو ان کے انہی پہاڑوں میں خاندان اور قبیلے تشکیل پا گئے۔ جب یہ لوگ ایرانی علاقوں میں آ گئے تو وہ جیم کو چیم میں بولتے ہیں۔ عربوں کا بلوج ایران میں بلوچ ہو گیا اور یہ بلوچ عراق، ایران، افغانستان، ترکی اور عرب ریاستوں میں ان کی آبادیاں ہیں۔ ان میں سے ایک سردار جس کا نام میر جلال خان تھا وہ ایرانی سیستان میں رہتا تھا۔ اس نے فاطمہ نام کی ایک خاتون سے شادی کی، فاطمہ خاتون بنت مرزا بیگ۔ دوستو، یہ بات ذہن میں رہے واقعہ کربلا سن 65 ہجری میں ہوا اور میر جلال خان کا تعلق 9ویں صدی سے ہے۔ واقعہ کربلا کے 835 سال بعد تو اس عرصہ میں
وہ گروہ جو پہاڑوں میں رہ رہا تھا، جنہوں نے پہاڑی زندگی اختیار کر لی تھی، ان کی نفری ہزاروں میں ہو گئی تھی، اور ان کے بھی خاندان اور قبیلے تشکیل پا چکے تھے۔ ان تمام کو عرب بلوچ اور ایرانی بلوچ کہتے تھے۔ میر جلال خان نے جو فاطمہ خاتون بنت مرزا بیگ سے شادی کی، اس سے آپ کے 4 بیٹے پیدا ہوئے: رند، کورائی، جاتن اور لاشار، اور آگے جا کر چاروں کے نام سے 4 قبیلے تشکیل پا گئے۔ جب میر جلال خان نے ایرانی سیستان سے ہجرت کر کے کیچ مکران آئے تو آپ کے ساتھ 44 اور بلوچ قبائل بھی آپ کے ساتھ تھے، اور ان سب کی قیادت آپ میر جلال خان کر رہے تھے۔ کیچ مکران آ کر میر جلال خان نے یہاں ایک اور شادی کی۔ یہ مکران کی راجکماری تھی، اس کا نام عجوبہ تھا۔ اس کا تعلق یہاں کے شاہی خاندان سے تھا۔ اس خاتون سے میر جلال خان کا ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام ہوت رکھا گیا۔ ابھی ہوت 7 برس کا تھا کہ میر جلال خان کی وفات ہو گئی۔ جب قبیلے والے اور میر جلال کی اولاد میر جلال کو دفن کرنے کے بعد واپس آئے تو پیچھے سے راجکماری عجوبہ نے قلعہ کے تمام دروازے بند کر دیے، اور واپس آنے پر تمام بلوچ قبائل اور میر جلال کے بیٹوں یعنی رند، لاشار، کورائی اور جاتن سے کہا، یہ قلعہ اور کیچ مکران صرف میرے بیٹے ہوت کے لیے ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میر جلال کی وفات کے بعد تمام بلوچ قبائل کا سردار اب رند تھا۔ انہوں نے میر جلال خان کی رسم سوگ کھلے میدان، درختوں کے سایہ میں ادا کی۔ اس کے بعد یہ بلوچ بمپور جو قندھار اور ہرات کے درمیان واقع ہے، وہاں جا قیام کیا۔ وہاں انہوں نے کافی عرصہ آرام، سکون اور خوشحالی میں بسر کیے۔ پھر کچھ سال مسلسل بارش نہ ہونے پر سخت قحط سالی نے ان کو آ گھیرا۔ انہوں نے وہاں سے ہجرت کی اور کلات کو رخ کیا، اور مختلف علاقے فتح کرتے ہوئے سبی اور کچھی میں آباد ہوئے۔ یہ دور میر چاکر رند اور میر گوہرام لاشار کا دور تھا۔ تمام بلوچ جو پہلے ایک اتحاد میں تھے، اب میر جلال کے 2 بیٹوں رند اور لاشار میں تقسیم ہو گئے، اور دونوں میں خون ریز جنگ چھڑ گئی جو 30 سال جاری رہی۔ اس جنگ نے بلوچ قبائل کی کمر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توڑ کر رکھ دی۔ دوستو، اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف واپس آتے ہیں، یعنی بلوچ قبیلہ گورگیج کی تاریخی حیثیت۔ دوستو، جیسے کہ ہم آپ کو شروع ہی سے بتا چکے ہیں، اس قبیلہ کا تعلق رند سے ہے۔ سابقہ دور میں یہ قبیلہ کافی طاقتور تھا، مگر یہ قبیلہ مختلف قبیلوں سے حالت جنگ میں رہا، اور خاص کر بلائیدیوں سے یہ مسلسل برسر پیکار رہے، جس سے اس کی طاقت میں کمی آ گئی۔ اس قبیلہ کے لوگ بہادر اور اصول پسند ہیں۔ اس قبیلہ کا ہم آپ کو
ایک تاریخی واقعہ سناتے ہیں۔ ایک بلیدی جو کافی مالدار تھا، وہ اپنے قبیلہ کو چھوڑ کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آ کر قبیلہ گورگیج میں رہنے لگا۔ ان دنوں گورگیج کا سردار دودہ خاں گورگیج تھا، جس کی شرافت اور ایمانداری کے چرچے دور دور تک تھے۔ اس مالدار بلیدی کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی بیوی، جس کا نام سمی خاتون تھا، اس سے کہا، میرے مرنے کے بعد بھی تم یہ جگہ مت چھوڑنا۔ یہاں تمہارا مال عزت محفوظ رہے گی۔ اگر تم یہاں سے چلی گئی تو میرے خاندان والے تمام مال مویشی تم سے چھین لیں گے اور تم در بدر ہو جاؤ گی۔ شوہر کی وفات کے بعد سمی خاتون نے اپنے مرحوم شوہر کی وصیت پر عمل کیا، مگر بلیدیوں کو اس کا یہاں رہنا پسند نہ آیا۔ دودہ خاں گورگیج نے بھی سمی خاتون سے کہا، آپ اپنے قبیلے میں چلی جائیں، تو اس نے کہا، میرے مرحوم شوہر نے مجھے یہاں قیام کرنے کی وصیت کی ہے۔ بلیدیوں نے حملہ کر کے سمی کے تمام مال مویشی لوٹ لیے۔ اس واقعہ سے گورگیج قبیلہ مشتعل ہو گیا۔ گورگیج اور بلیدیوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ گورگیج نفری میں کم تھے۔ سردار دودہ خاں گورگیج اس لڑائی میں مارا گیا، مگر خون ناحق پر باقی بلوچ قبائل بلیدیوں کے خلاف میدان میں کود پڑے اور بلیدیوں کے ہاتھ سے کافی وسیع جاگیریں ان کے ہاتھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گئیں۔ ان پر باقی بلوچ قبائل قابض ہو گئے۔ گورگیج کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جس سے ان کی قوت کم ہو گئی۔ یہ قبیلہ مکران، زیدان، سیستان اور خراسان میں آباد ہے۔ دوستو، ہم اس طرح ہر بلوچ قبیلہ کی ہسٹری اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل 3JR TV کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر اور لائک کریں۔ منور حسین ملغانی کو اگلی ویڈیو تک اجازت۔ خدا حافظ۔